بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے تو مد کے لغوی معنی کہ مد کہتے کسے ہیں، مد کیا چیز ہے، تو لغوی اور اصطلاحی تعریف جاننا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو مد کے معنی ہیں لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ تو یہ تینوں ایک ہی پر تقریباً بولے جاتے ہیں، تینوں کا ایک ہی معنی ہے کہ مد کے لغوی معنی ہے لمبا کرنا ہے، یعنی کسی حرف کو جہاں مد ہو رہی ہے اس کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ دراز کرنا یہ بھی اسی لمبا کرنے کو ہی کہتے ہیں، اسی کے معنی میں ہے۔ اسی طرح کھینچنا تو کھینچ کر پڑھنا یہ مد کی لغوی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ حروف علت میں کسی کی آواز کو لمبا کرنا، حروف علت میں کسی کی آواز کو لمبا کرنا یہ اصطلاح میں ہے۔ پھر آگے سب سے پہلے تو یہ کہ محلے مد 5 ہیں، یعنی وہ 5 جگہ ہیں کہ جہاں پر مد ہوگی، ہر جگہ پر ویسے مد نہیں ہوتی۔ تو ان 5 میں پہلا ہے الف مدہ، ظاہری بات ہے کہ الف مدہ اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، اور کل آپ نے پڑھ لیا تھا کہ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر واو مدہ ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جی خالی پیش ہو، صرف پورا اسے کہیں گے۔ واو مدہ ہوتا ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، خالی پیش تو بن ہی نہیں سکتی۔ اور نمبر 3 یائے مدہ، تو یا کب مدہ ہوتی ہے؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اگر صرف زیر ہوگی تو وہ مدہ نہیں بنے گی۔ پھر آگے 2 حروف لین، واو لین اور یا لین۔ تو واو کب لین ہوگی؟ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یا کب ہوگی؟ اس سے پہلے زبر ہو۔ تو یہ اتنا کوئی کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ تو محلے مد 5 آپ کے سامنے آگے کہ یہ وہ 5 جگہ ہیں کہ جہاں مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اسباب مد، یعنی مد کے سبب کتنے ہیں؟ 2، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 میں پہلا جو ہے وہ ہے حمزہ اور دوسرا ہے سکون، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر وہ حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ سکون میں تشدید بھی شامل ہے، سکون میں تشدید بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کچھ مثالیں یہاں پر آئیں گی، جیسے یہ دیکھیں کہ یہاں پر شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مد ہو رہی ہے۔ پھر آگے مد کے 3 مرتبے ہیں، نمبر 1 طول، نمبر 2 توسط، اور نمبر 3 قصر۔ اب کیا ہوگا کہ بعض مدیں ایسی ہوں گی کہ ان کو آپ نے زیادہ لمبا کرنا ہے، بعض ایسی ہیں جن کو آپ نے کم لمبا کرنا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کو اس سے بھی کم لمبا کرنا ہے۔ تو یہ 3 مد کے مرتبے ہیں، طول، توسط اور قصر۔ پھر اس کے بعد آگے مد کی جو اولاً قسمیں ہیں وہ ہیں 2، کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مد اصلی اور نمبر 2 مد فرعی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مد اصلی ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ مد اصلی کہتے ہیں کہ وہ مد جو کسی سبب پر موقوف ہو، جو کسی سبب پر موقوف ہو تو اسے کہیں گے مد اصلی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اس کو مد ذاتی بھی کہتے ہیں، اس کو مد طبعی بھی کہتے ہیں۔ اس مد کی اس کے 3 نام ہیں۔ وہ مد جو کسی سبب پر موقوف ہو،
یعنی اس کے بعد آگے کوئی نہ کوئی ایسا سبب آ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ مد ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سبب نہ ہو تو نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حروف مدہ ہے، اب الف مدہ ہے تو یہ ایک مد کا سبب آ گیا ہے، وجہ آ گئی ہے کہ یہاں پر الف مدہ ہے، اگر الف مدہ نہ ہوتا تو پھر یہاں مد نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو مد فرعی ہے یہ اسی کا ہی الٹ ہے، کہ یہاں پر تھا کہ جو مد کسی سبب کے تحت ہو رہی ہو، تو یہاں پر یہ ہے کہ مد فرعی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سبب پر موقوف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تعریف الٹ تو نہیں ہوگی؟ اچھا نہیں، وہ نا کیا کہتے ہیں اپنا، اس کی تعریف آگے پیچھے ہوگی ہے۔ یہاں ہے کہ جو کسی سبب پر موقوف نہ ہو، اور یہاں ہے کہ کسی سبب پر موقوف ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مد کی شروع میں دو قسمیں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے پھر مد کی 4 قسمیں اور ہیں، 4 قسمیں اور ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے کہ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل۔ اب یہ کون سی مد ہے؟ اگر کسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد مشدد ہو، حروف مدہ کے بعد تشدید ہو، تو اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں دیکھیں، یہاں کون سا حرف مدہ ہے؟ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو حروف مدہ کے بعد آگے با ہے، اور با کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دابتن، دابتن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد لازم، مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے۔ اگر صرف یہاں پر صرف حروف مدہ اگر ہوتا اور اس کے بعد یہ شد نہ ہوتی تو پھر یہ مد نہیں بننی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے مد لازم کلمی مخفف، اگر کسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد کوئی ایسا ساکن آ جائے جس کا سکون اصلی ہو، جس کا سکون اصلی ہو، تو یہاں دیکھیں، یہاں پر یہ لام یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، ساکن ہے، اور اس کا سکون جو ہے وہ اصلی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس مد کا نام ہے مد لازم کلمی مخفف، ٹھیک ہے۔ وہ کلمی مثقل اور یہ کلمی مخفف، 2 قسمیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے تیسری قسم ہے کہ مد لازم حرفی مثقل، یہاں کلمی تھا اور یہاں آ گیا ہے حرفی، حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اگر کسی حروف مقطعات میں سے حروف مدہ کے بعد ایسا ساکن آ جائے جس کا سکون اصلی ہو، جس کا سکون اصلی ہو، تو اس مد کو کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں، جیسے یہ جو میم ہے یہاں پر ایک نہیں بلکہ یہاں پر 2 میمیں ہیں، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا جو سکون ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصلی ہے۔
اس کے بعد آگے جو چوتھی قسم ہے وہ ہے کہ مد لازم حرفی مخفف. دراصل یہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ مشکل حرف ہے اس لیے آگے، کیونکہ پہلے تو میں نے باقیوں کو تھوڑا سا آسان کر کے کیا تھا، لیکن اس پر ایک یعنی اس کو اور آسان کر کے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو نا اس کی مد کی جو اقسام ہیں تو یہ ساری، اور اس کی جو آسان تعریفیں ہیں یہ آپ کو ایک نا کاپی کی شکل میں دے دیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ آج کے اندر رمضان ہے، تو رمضان کے اندر بڑا ایک مشکل کام ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا کرنا، لکھنا، پھر ان کو یہ ٹائپ کرنا. بلکہ میں نے سوچا تھا کہ اس آپ کو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ایک پیپر پر ٹائپ کر کے دی جائیں، لیکن ذرا رمضان کے اندر مشکل ہے. تو اس لیے فی الوقت آپ اس کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کوشش کریں گے تاکہ یہ چیزیں آپ کے پاس ایک پیپر کی شکل میں بھی ہوں. اس کا فائدہ ذرا بندے کو زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دراصل یہاں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تھوڑا، تو اس تھوڑے ٹائم میں ہم نے پھر ایک تو ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو ویسے بھی رمضان میں فجر کے بعد نا سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو آپ لوگوں کی خدمت، آپ لوگ نیند کی قربانی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو دیکھیں آج کے دور میں اگر آپ دین کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، دنیا کے لیے تو ہر بندہ نکال رہا ہے، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے جو ایک وہ چیزیں جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کا سیکھنا ایک لازمی اور ضروری ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جو تجوید ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تجوید کے ساتھ یا بغیر تجوید کے؟ جی تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا؟ ضرور پڑھا ہے. صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے انہوں نے بھی قرآن تجوید کے ساتھ ہی سیکھا ہے. تو مکہ کے اندر جو درسگاہ تھی اس کا کیا نام تھا؟ جی مکہ میں جو پہلی درسگاہ تھی دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا کہ جہاں پر باقاعدہ طالب علم آتے تھے، لوگ آتے تھے. اور اس وقت جو طالب علم تھے تو وہ کیا کوئی 5-7 سال 10 سال والے تھے؟ نہیں، اس وقت ان کی عمریں 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال اتنی عمریں تھیں ان کی. تو آج تو کیا کہتے جو ہے نا وہ کسی کی اگر کوئی 40-45 سال میں جس طرح آپ دیکھیں نا یہ چیزیں ہم سکھا رہے ہیں تو سیکھنے والے لوگ کتنے ہیں. تو گویا کہ اسی طرح یہی حال معاشرے کے اندر ہے کہ دین کو لینے والے، سیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. لیکن تھوڑی تعداد ہونے کے بعد پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان تھوڑی تعداد والوں کو اپنے اس کام کے لیے ایک خاص کر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے. تو مکہ کے اندر تو دار ارقم یہ درسگاہ تھی جہاں پر صحابہ کرام آ کر قرآن پڑھتے بھی تھے، کس کے ساتھ؟ تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کو یاد بھی کرتے تھے، اس کے مطلب معنی پر غور بھی کرتے تھے، وہ بھی سیکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو پھر وہاں پر کون سی درسگاہ تھی؟ اصحاب صفا کا چبوترا، جہاں پر باقاعدہ طالب علم رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ان کی باقاعدہ ایک کلاس ہوتی تھی. تو اس لیے آج کل ذرا یہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہوا ہے.
اب آگے مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے، پہلے تھی حرفی مثقل، اب ہے حرفی مخفف۔ اگر کسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد کوئی ایسا ساکن ہو کہ جس کا سکون اصلی ہو، یہ اس کا مثقل کا ہے، ایسا سکون آ جائے کہ جس کا سکون کیا ہو، اصلی ہو، تو اس کو کیا کہیں گے، مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ آج کیا کہتے ہیں اتنا ہی، اس میں ایک دو باتیں ہیں تو وہ پھر کل کر لیں گے اگلے لمحے سے پہلے، تو باقی انشاءاللہ۔